آپ دیکھ رہے ہیں ویری نیوز اور میں ہوں سمین نواز۔ آج ہم کچھ بات کریں گے امیگریشن کے حوالے سے۔ پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں گو کہ ہمیشہ سے ہی یہ سوچ پائی جاتی ہے، اور چونکہ پاکستان اتنا ترقی یافتہ کنٹری نہیں ہے، ایک ویل ڈیولپڈ کنٹری کے طور پر نہیں دیکھا جاتا، لہٰذا یہاں پر پاکستان کے کسی بھی شہر میں آپ چلے جائیں تو لوگوں کو یہی سوچ پائی جاتی ہے کہ کچھ اچھا اپنا روزگار بنانے کے لیے یا کچھ اپنی زیادہ انکم بڑھانے کے لیے پاکستان سے باہر جانا چاہیے، اور وہ کوئی بھی ملک ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں یورپین کنٹریز کی، یا اگر ہم بات کرتے ہیں امریکہ اور کینیڈا کی، تو ایک بڑی تعداد ہمیں پاکستانیوں کی کینیڈا جانے کی خواہش مند نظر آتی ہے۔ کینیڈا میں کیا کچھ فیسلٹیز پاکستانیوں کے لیے موجود ہیں، یا کیا ایسے ان کے لاز ہیں، کیا آسانیاں ہیں جس کو وہ فالو کرتے ہوئے کینیڈا موو کر سکتے ہیں، اور کچھ اگر ہم امیگریشن کی ہی بات کر رہے ہیں تو اسی خواہش کے مد نظر کچھ ایسے بھی یہاں پر ہمیں آفیسز نظر آتے ہیں امیگریشن کے نام پر قائم کیے ہوئے، کچھ اس طرح کے بھی ایجنٹس بنے ہوئے ہیں پاکستان میں، جو یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ وہ بآسانی آپ کو کسی دوسرے ملک میں نہ صرف روزگار کا انتظام کر سکتے ہیں بلکہ آپ کی فیملی کو بھی وہاں پر شفٹ کروا سکتے ہیں، اور ان کی وہاں پر بھی پوری ایڈجسٹمنٹ ممکن ہو سکتی ہے۔ اکثر یہی تمام تر باتیں کہہ کر لوگوں سے پیسہ ہتھیا لیا جاتا ہے، ان کا مال و اسباب جو ہے وہ تمام تر ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ پاکستان سے باہر نہیں جا پاتے اور اس دھوکے کی نظر ہو جاتے ہیں۔ لیکن انہی میں کچھ اس طرح کے بھی لوگ موجود ہیں جو لائل ہیں نہ صرف پاکستان سے بلکہ پاکستانیوں سے بھی، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اگر بہتر مواقع اویل کرنا چاہتے ہیں اور کچھ ایسی اپرچونیٹیز کو فالو کرنا چاہتے ہیں جس کو فالو کرتے ہوئے وہ نہ صرف اپنی لائف سیٹل کر سکیں بلکہ اور دیگر لوگوں کو بھی گائیڈ کر سکیں، تو اس طرح کی بھی بہت ساری شخصیات ہمیں پاکستان میں نظر آتی ہیں۔ اور ایسی ایک شخصیت کے ساتھ آج ہم کچھ بات چیت کریں گے، کچھ گفتگو کریں گے، جو کینیڈا کی امیگریشن کے حوالے سے جو ہے وہ لوگوں کو نہ صرف گائیڈ کرتے ہیں بلکہ باقاعدہ طور پر ایک رجسٹرڈ فرم بھی ان کی وہاں پر موجود ہے، اور ایک طویل عرصے سے یہ لوگوں کو امیگریشن کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ کون سے وہ لاز ہیں، کون سے وہ پالیسیز ہیں، یا کون سے وہ پروگرامز ہیں جس کو فالو کرتے ہوئے وہ بہتر طریقے سے کسی دوسرے ملک میں اپنا روزگار تلاش کر سکتے ہیں، اور اپنی فیملی کے ساتھ بھی اگر شفٹ ہونا چاہیں تو وہاں پر وہ رہائش اختیار کر سکتے ہیں۔ ہم آج بات کریں گے عامر اسماعیل صاحب سے، اور عامر اسماعیل سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کینیڈا جانے کے خواہش مند افراد کو وہ کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، کیا سہولیات ہیں، کینیڈین حکومت کیا کیا پروگرامز متعارف کروا رہی ہے، اور کن چیزوں کو فالو کرتے ہوئے لوگ آسانی سے کینیڈا میں اپنا روزگار قائم کر سکتے ہیں یا تلاش کر سکتے ہیں۔ اس پر ہم آج کچھ گفتگو کریں گے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ عامر اسماعیل اور ان کی مسز عرشی عامر آج کے اس پروگرام میں موجود ہوں گے۔ بہت شکریہ عامر صاحب، آپ نے وقتی اثر پروگرام کے لیے، آپ کی مسز بھی ہمارے ساتھ آج کے اس شو میں موجود ہیں، اور یقیناً کافی ٹف شیڈیول ہے آپ لوگوں کا اور اس میں سے وقت مینیج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ اس ٹاپک کو جتنا ڈسکس کر لیا جائے اتنا لگتا ہے کہ کم ہے، اور مزید کچھ چیزیں ہیں جو کہ پوچھ لینی چاہیے۔ امیگریشن کے حوالے سے ہی ہم بات کر رہے ہیں، اور چونکہ آپ کی باقاعدہ ایک فرم ہے، رجسٹرڈ فرم ہے آپ کینیڈا میں، اور اسی حوالے سے ہم تھوڑی سی معلومات لینا چاہیں گے کہ سب سے پہلے تو جو سبھی آپ سے کویسچن کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کی جو فرم ہے، آپ کا جو کام ہے، دیگر لوگوں کی نسبت اس میں کیا مختلف ہے، کیا ڈفرینس موجود ہے؟ اچھا، بہت بہت شکریہ ایک تو آپ کی آمد کا، اور آپ نے مدعو کیا اپنے پروگرام میں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو امیگریشن کے معاملات ہوتے ہیں اس میں اگر آپ کو کسی سے مشورہ چاہیے تو وہ مشورہ یقیناً آپ چاہتے ہیں کہ اوتھینٹک ہو اور ریلائبل ہو، اور اس میں آپ کو کوئی مس گائیڈنس نہ ملے، جو کہ یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ ہوتا ہے لوکل۔ ہم کیونکہ عرصے دراز سے اس کام سے منسلک ہیں، 91 سے کام کر رہے ہیں، تو ہم نے سارے ادوار دیکھے ہیں امیگریشن کے اندر، اور پھر ہم پراپرلی آتھرائز بھی ہیں گورنمنٹ آف کینیڈا کی طرف سے۔ کینیڈین سٹیزنس کو آتھرائزیشن ملتی ہے جو کہ تعلیم لے لیتے ہیں امیگریشن لاء کی، تو یہاں پر لوکلی لوگ موجود ہیں جو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، آبویسلی وہ کینیڈین سٹیزن پہلے تو ہے نہیں، دوسرا پھر انہوں نے تعلیم بھی نہیں دی امیگریشن لاء کی، نہ انہوں نے رجسٹریشن کرائی ہوئی ہے، اور نہ ہی وہ کوئی اپنی کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ پاکستان میں رہتے ہیں۔ تو اگر آپ کوئی رہنمائی چاہ رہے ہیں تو کیوں نہ آپ ان سے رہنمائی لیں جو کہ پراپرلی آتھرائز، لائسنس، ٹرین، انشورڈ لوگ ہیں۔ اچھا، لوگوں کے پاس معلومات مطلب یہ بھی نہیں پتہ ہوتی نا کہ جی کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کس سے کانٹیکٹ کرنا ہے، آپ کے بارے میں بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہوں گے، اس کو دیکھنے کے بعد شاید ان کو معلوم ہو جائے، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو اویئرنیس کی کمی ہے لوگوں میں، یہ کیوں ہے؟ کیا صرف پاکستان میں ہی ایسا ہے یا سب جگہ ہی ایسا ہوتا ہوگا؟ میرے خیال میں سب جگہ ہی ایسا ہے، لیکن پاکستان میں کچھ زیادہ ہی نہیں پتہ لوگوں کو، حالانکہ پاکستانیز جو ہیں وہ بہت ایجوکیٹڈ لوگ ہیں،
اور اسمارٹ لوگ ہیں, اور جب بھی کوئی چیز وہ کرنا چاہتے ہیں, چھوٹے سے چھوٹا کام کرتے ہیں تو بہت ریسرچ کرتے ہیں. گاڑی بھی خریدنی ہوتی ہے تو اس کو ریسرچ کر کے 10-12 لوگوں کو لے جاتے ہیں, دکھاتے ہیں, میکینک بھی لیتے ہیں تاکہ کوئی پرابلم نہ ہو. امیگریشن کا معاملہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب جس نے سبز باغ دکھایا اس کے طرف چل پڑے, اور بس ویزا تیار ہونے والا ہے, اس آفس میں داخل ہوتے ساتھ ہی لگ رہا ہے کہ جی ویزا تیار ہے. تو ریسرچ کرنا ضروری ہے, اور ان کو جان کر یہ حیرانگی ہوگی کہ یہ لائسنسنگ, یہ ریگولیشن ابھی سے نہیں سٹارٹ ہو گئی, بہت عرصے سے ہے. اور گورنمنٹ آف کینیڈا نے جب بھی اس طرح سے انیشیٹو لیا, یا کسی بھی ویسٹرن کنٹری کی حکومت کی بات کی جائے تو پراپر طریقے سے کرتے ہیں. انہوں نے باقاعدہ کورس آؤٹ لائن تشکیل دی پہلے کہ کیسے ٹرین کیا جائے کسی شخص کو جو امیگریشن کنسلٹنٹ بننا چاہتا ہے, لائسنسنگ کیسے کی جائے ان کی, سارا مقصد پبلک کی سیفٹی. تو میں سمجھتا ہوں لیکنگ شاید گورنمنٹ آف کینیڈا کی طرف سے بھی ہے کہ ان کو اگر انہوں نے ریگولیشن رکھی ہوئی ہے تو پھر بہت بڑی تعداد اوورسیز سے آتی ہے, انڈیا, پاکستان, مڈل ایسٹ سے, تو ان کو تشہیر کرنی چاہیے تھی پراپر طریقے سے. اب انہوں نے بہرحال اپنی ویب سائٹس بنائی ہوئی ہیں, رجسٹری بنائی ہوئی ہے لائسنس ایڈوائزرز کی, اور لوگوں سے وہ امید کرتے ہیں کہ اگر وہ کسی کی خدمات لے رہے ہیں تو خود وہ چیک کریں گے. تو نیچرلی گورنمنٹ آف کینیڈا تو اتنی تشہیر نہیں کرے گی, اتنا ایجوکیٹ نہیں کرے گی. ہم ضرور کر لیتے ہیں ایز کینیڈین سٹیزنز, اور ایز لائسنس ایڈوائزر آتے ہیں مارکیٹ میں, لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں, ان کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی اس طریقے سے آپ ڈفرینشیٹ کریں لائسنس اور ان لائسنس کنسلٹنٹس میں, اور مروب نہ ہو جائیں آپ کسی کی آؤٹ لک سے, کسی کے کلیم سے. میرا 15 سال کا تجربہ ہے, 20 سال کا, یا کسی لائسنس کنسلٹنٹ کے پاس 2-4 سال کام کیا, خود اپنا شٹر کھولا, اسٹارٹ ہو گیا, اور پھر کلیم کرنا. کینیڈا کی شکل کبھی خود نے دیکھی نہیں, لیکن یہ کہ لوگوں کو کینیڈا روانہ کر رہے ہیں, تو لوگ جب یہ آگاہی لے لیتے تو پھر وہ بہتر طریقے سے رہنمائی کر سکتے ہیں اپنی خود کی بھی, اور آگے پراسپیکٹس اپنے بہتر کر سکتے ہیں. عامر صاحب 91 سے آپ نے بتایا آپ اس فیلڈ میں ہیں, کیا رجحان اب دیکھا جا رہا ہے جیسے جیسے پاکستان کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال ٹف سے ٹف ہوتی چلی جا رہی ہے, لوگوں کے لیے سروائیول بہت مشکل ہو چکا ہے, ایسی کنڈیشنز ہیں, اور یہ جو امیگریشن والی چیزیں یہ تو ہمیشہ سے ہی فیسینیٹنگ رہی ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ امریکہ, یورپین کوئی بھی کنٹری ہو, کینیڈا ہو, تو اس وقت کیا رجحان آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں, کتنا زیادہ لوگ باہر جانے کا, بس پاکستان سے باہر کہیں رستہ مل جائے؟ ہاں, یہ رجحان تو میں 91 سے سٹارٹ کیا تھا اپنے والد صاحب کے ساتھ, اور سارے ادوار ہم نے دیکھے ہیں امیگریشن کے, مختلف ریگولیشن آئے گئے, اور اب جو پریزنٹ والا ہے وہ تھوڑا سا سٹف ہے کیونکہ دے آر مور اسٹرنجنٹ ان سلیکٹنگ پیپل. لیکن ہمیشہ سے جو ہے وہ کینیڈا کی طرف رجحان رہا ہے. کسی بھی اچھی کنٹری جہاں پہ امیگرینٹس کو پذیرائی ملتی ہے اور ان کو اپنایا جاتا ہے تو ہے. حالات پاکستان کے میں سمجھتا ہوں کہ اوپر نیچے نرم گرم تو چلتے ہی رہتے ہیں, اور ابھی اس دور میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا پوزیشن ہے, لوگ تھوڑے سے پریشان ہیں, اور میں سمجھتا ہوں شاید کووڈ کی وجہ سے بھی تھوڑا سا اثر ہوا ہے پوری دنیا میں, پاکستان سمیت, کہ جن جن ممالک میں گورنمنٹس صحیح طور پہ رسپونڈ نہیں کر پائی ہیں کسی بھی وجہ سے, اپنے ریسورسز کی کمی کی وجہ سے نہیں کر پائی ہوں گی. کینیڈا میں تو ہم نے دیکھا کہ اور دوسرے کنٹریز میں جہاں کہ کنٹریز جو ہیں وہ افورڈ کر سکتی ہیں, انہوں نے اپنے سٹیزنس کو کمپنسیٹ کیا فائنینشلی کہ آپ کی جاب چھوٹ گئی ہے یا کیا مسئلہ ہے. تو لوگوں نے شاید, میں پاکستان آیا ہوں اس دفعہ تو میں رجحان زیادہ دیکھ رہا ہوں, موٹیویشن زیادہ ہے. مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن شاید کووڈ نے بھی کیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ دوبارہ کبھی اس طرح کی سچویشن ہوئی تو ہماری گورنمنٹس جو ہیں وہ کیا کریں گی. تو گورنمنٹ کو بلیم نہیں کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ ان کے پاس بھی اگر خزانہ خالی ہو تو وہ کیا کریں, جتنے ریسورسز ہوں تو, اور آبادی زیادہ ہے. ہمارے پاس کینیڈا میں 38.5 ملین کی آبادی ہے تقریباً, لیکن یہ کہ ملک بہت بڑا ہے, ریسورسز بہت ہیں, پیسے بہت ہیں, تو وہ اچھی طریقے سے ٹیک کیئر کر سکتے ہیں. پیپل وانٹ assurance for the future, for their kids, for themselves. تو اس وجہ سے میرا خیال ہے رجحان اس دفعہ قدرے زیادہ ہے, ورنہ ہمیشہ سے رہا ہے. پاکستانی بہت پہنچتے ہیں, بہت سارے ہیں وہاں پہ, اور اچھا نام روشن کر رہے ہیں اپنے ملک کا. صحیح. اچھا, کینیڈا میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے یہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد آسانی سے امیگریشن کا پروسیس کمپلیٹ کر لیتی ہے ایز کمپیئر ٹو اندر کنٹری. تو کینیڈا میں کیا واقعی اتنا آسان ہے, یا وہاں کی صورتحال اتنی ٹف نہیں ہے جتنی اور دیگر جگہوں کی چیک اینڈ بیلنسز ہے؟ اگر آپ کمپیئر کریں پروگرام کو, تو پروگرام کی سختی یا نرمی کا تعلق اس بنیاد پہ ہے کہ وہ کنٹری کتنے امیگرینٹ چاہتی ہے, لیکن کیسے چاہتی ہے. وہ کمپیٹیٹیو امیگرینٹ چاہتی ہے. اگر کینیڈا کی بات کریں, وہ چاہتے ہیں اسکل ورکرز آئیں, بزنس مین حضرات آئیں,
اور آ کر کے کانٹریکٹ یا اسٹوڈنٹس آئیں تو یقیناً سلیکشن کرائٹیریا مرتب ہوا ہوا ہے آلریڈی. ایسا نہیں ہے کہ جی فلڈ گیٹس کھلے ہوئے ہیں آپ آ جائیں اور آسان ہے. آسان ان کے لیے جو کہ کوالیفائی کر رہے ہیں. ہاں اگر آپ فیس بک اٹھائیں اور یوٹیوب اٹھائیں پاکستان میں اور اشتہارات اٹھائیں تو آپ کو لگے گا کہ بس آپ نے کینیڈا بس آپ نے ارادہ کرنا کے اوپر آپ پہنچ جائیں بس آپ ارادہ کریں ٹکٹ لیں اور آپ آ جائیں. کوئی انگریزی کا ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اکثر ایسا میں دیکھتا ہوں. کوئی جناب آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے تو بھی چلے گا اور کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ اگر لوور لیول کی جاب میں بھی ہیں تو چلے گا. مطلب یہ ہے کہ فائنینشیل ریسورسز نہیں ہے تو چلے گا, ہم دے دیں گے آپ کو پیسے, آپ آئیے تو ایسا ہی ہے یا صرف یہ سبسکرائب دکھانے والی بات ہے؟ سبسکرائب ہی ہے اس لیے کہ یہاں پر تو کوئی ریگولیشن تو ہے نہیں, آپ ایڈورٹائز کچھ بھی کر سکتے ہیں. جیسے ہم ایز اے ریگولیٹڈ ایڈوائزرز ہماری بائی لاز اور پروفیشنل رولز آف کانڈکٹ اتنے سخت ہیں کہ ہمیں اجازت ہی نہیں کہ ہم ایسی کوئی چیز ایڈورٹائز بھی کر سکیں جو ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. تو جب لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں, جب بھی میں پاکستان آتا ہوں ٹورانٹو سے, تو مجھے لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے, مطلب آپ وہاں سے آتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں اتنا سخت ہے, اور یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم بھیج رہے ہیں آپ کو, جابس تیار ہیں, ورک پرمٹ پہ آ جائیے. تو پھر ان کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے کہ اگر ایسا ہی ہوتا تو اس ملک کی آبادی اتنی کم نہیں ہوتی, اور کینیڈا کی اتنا وسیع ملک ہے, لوگ بھی چاہیے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں چاہیے, لیکن وہ اس کو طریقے اور قاعدے سے لیں گے نا لوگوں کو اسیس کر کے. اچھا, لیکن جو پروونشل پروگرامز ہیں ان کے فیڈرل کی نسبت, اس میں واقعی کا کچھ آسانیاں ہیں جو بتائی جاتی ہیں جس طرح سے؟ تو فیڈرل کا پروگرام ہے, اور جو ویسے امیگریشن دینے کی جو ذمہ داری ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہی کی ہوتی ہے. فیڈرل گورنمنٹ آپ کو ویزا ایشو کرتی ہے, لیکن پروونسز جو ہیں وہ بھی اس میں پلے کرنا چاہتے ہیں پارٹ, اور پروونسز کہتے ہیں کہ اٹس اے شیئرڈ رسپانسبلٹی بیسکلی اگر دیکھا جائے امیگریشن پروونس. اور تو provinces, 10 provinces, 2 territories in Canada, they sign agreement with the federal government کہ آپ ہمیں بھی موقع دیں کہ ہم نامینیٹ کریں, کیونکہ پروونسز اسمالر اینٹی ہونے کے ناطے ان کو اپنی لیبر مارکیٹ نیڈ کی زیادہ آگاہی ہے. تو وہ اگریمنٹ سائن کر لیتے ہیں. اور انٹیریو ہو گیا, نووا اسکوشیا, البرٹا, سیسکیچون, ان سب کے اپنے اپنے پروگرامز ہیں. امیگریشن انہوں نے نہیں دینی ہوتی, انہوں نے نامینیٹ کرنا ہوتا ہے پراپر بندہ. تو ان کے اپنے اپنے کرائٹیریاز ہیں, وہ ایکسپریس انٹری پول میں سے لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں, یا پھر اگر آپ ان کو رجسٹر کریں ان کے پاس تو وہ کنسیڈر کرتے ہیں. کوٹاز ہوتے ہیں ہر پروونس کے پاپولیشن کے حساب سے, اور وہ لیتے ہیں جہاں جہاں آپ کوالیفائی کرتے ہیں وہاں آپ کا ہو جاتا ہے. لیکن وہاں پہ بھی آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ پروونس آپ کو سلیکٹ کرے. ایسا نہیں ہے کہ جی اگر آپ کا فیڈرل میں نہیں ہو رہا تو پروونس میں ہو جائے گا. ہاں ہو جائے گا, لیکن دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ کنفرم اور گارنٹیڈ ہے. تو یہ بات سمجھنے کی, یہاں مارکیٹ میں لوگ اسی طرح پلے اراؤنڈ کرتے ہیں کہ آپ کا پروونس میں کرا دیں گے. rather than that they should explain how the system works. It's an invitation based system. آپ جا کر بیٹھ بھی جائیں گے پول میں تو بھی آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا. صحیح. اچھا, تھوڑا سا اسکلز پروگرامز کے بارے میں بتائیے کہ ایک تو ہم بات کر رہے ہیں کہ جی جو کوالیفائڈ آپ کا طبقہ ہے, کوئی ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, وہ تو آلریڈی آسانی سے جا سکتے ہیں, لیکن جو ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ نہیں ہیں پھر بھی وہ موو ہونا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کو کچھ نہ کچھ اپرچونیٹیز وہاں پر مل جائیں, تو کیا طریقہ کار ہے؟ کیا یہاں سے کچھ کورسز کروا کر ان کو بھیجا جا سکتا ہے, وہ جا سکتے ہیں, یا وہاں جا کر ان کو مزید کچھ اپنی پرفارمنس دکھانی پڑتی ہے؟ ہاں, تو اس میں جو آکوپیشن کا جو فیکٹر ہے وہ دیکھا جاتا ہے, اور کوئی بھی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. کوئی ڈاکٹر ہے تو کوئی ٹیکنیکل بندہ بھی ہو سکتا ہے, جو یہاں پر انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد لوگ DAE کر لیتے ہیں, ڈپلوماز ہوتے ہیں, وہ قابل قبول ہیں, ان سب کی وہاں کھپت ہے وہاں پر, نو پرابلم. لیکن یہ کہ کوئی کورس اگر آپ کیجیے گا تو پھر دوسرا فیکٹر بھی عمل میں آتا ہے, جیسے کہ ورک ایکسپیرینس. فار ایگزامپل میں کہوں کہ کوکس کی وہاں بڑی ضرورت ہے, تو آپ نے کبھی کوک کا کام تو نہیں کیا, لیکن آپ نے کوک کا ڈپلوما کر لیا. اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک کہ آپ ایکسپیرینس گین نہ کریں. کمبینیشن میں چیز چلتی ہے, ایجوکیشن بھی ہونی چاہیے ریلیونٹ, ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے, لینگویج اسکلز, ایج, spouses, language skills and educational qualification, presence of relative in Canada, everything plays a role. تو وہ انہوں نے اس طرح سے مرتب کیا ہوا ہے رینکنگ سسٹم کہ اپنے زاویے سے, کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کیسا بندہ چاہیے, اور وہ اس میں جو لوگ اس کے معیار پہ پورا اترتے ہیں وہ جا سکتے ہیں. جن کے پاس تعلیم کی کمی ہے کسی وجہ سے تو وہ پھر شاید نہیں کوالیفائی کر سکیں اس فیلڈ میں, تو یعنی اسکل ورکر کیٹیگری. جی. اچھا, ایگزیکٹلی کتنا ٹائم لگ جاتا ہے اس تمام تر پروسیس کو کمپلیٹ ہونے میں؟ کیونکہ یہ تو کہہ دیا جاتا ہے جی 6 مہینے میں اپروول ہو جائے گا, آپ کی ساری ویریفیکیشن ہو جائے گی, 12 مہینے میں آپ کینیڈا شفٹ ہو جائیں گے فیملی کے ساتھ. ہاں, کیونکہ یہ انویٹیشن بیس سسٹم ہے, یہ بھی یہاں پہ لوکل ایجنٹس نہیں سمجھاتے ہیں لوگوں کو کہ یہ انویٹیشن بیس سسٹم ہے. اس میں جو لیڈ ٹائم ہے, لیڈ ٹائم کی کوئی یعنی آپ اس کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے, بیکاز یو آر ویٹنگ فار این انویٹیشن. آپ پول میں گئے, وہاں پر آپ بیٹھے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ آپ کو بلا لے,
प्रोविंशियल गवर्नमेंट कोई बुला ले सही। और उसका कोई प्रोडिक्शन नहीं है, तो वो 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 12 महीना गुजर गया तो आपका प्रोफाइल एक्सपायर हो गया, आपको रिक्रिएट करना पड़ेगा अगर आपको कंपटीशन में रहना है। लेकिन जिस दिन भी वो इनविटेशन आ गया, हम थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपके रैंकिंग पॉइंट्स इतने हैं तो फेडरल में होगा या नहीं होगा फिलहाल, क्योंकि ये ट्रेंड चल रहा है। प्रोविंसेस में बिल्कुल भी नहीं होता, उसमें भी कुछ में पॉइंट सिस्टम है तो भी प्रेडिक्ट हो जाता है कि सैस्कैचुअन आपको लेगा या नहीं लेगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका इनविटेशन आता है तो फिर उसके बाद 6 मंथ्स तक का टाइम होता है, लेकिन उसमें हो सकता है आपने पहले साल गुजार दिया और फिर 6 मंथ मजीद, तो आप ऐड करना पड़ता है आपको प्रोसेसिंग टाइम। और अगर कभी आपका आया ही नहीं तो फिर नेचुरली आप वेट कर रहे हैं, इनविटेशन बेस्ड सिस्टम है। वो ऑन बोर्ड नहीं लेते या सेम पेज पे नहीं लेते यहाँ पे लोकल एजेंट्स, बिकॉज टारगेट इज टू गेट मनी आउट ऑफ योर पॉकेट। अगर वो कर लें, एक्सप्लेन कर लें तो लोगों को दिक्कत ना हो सकता है कुछ लोग डिसीजन भी ना लें, बिल्कुल, कि भाई इसमें तो बड़ी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते उसमें, तो वैसे भी आप इट्स नॉट अ गारंटीड थिंग, राइट? आप पिटीशन डाल रहे हैं तो इट्स नॉट गारंटीड, बट एटलीस्ट दे शुड नो व्हाट दे आर गेटिंग इनटू सो दैट दे कैन प्रोसीड फर्दर। सही। आमिर साहब की वाइफ भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद है, अर्शी आमिर। अर्शी बताइए, थोड़ा सा ख़वातीन को गाइड करें आप, क्या कॉन्सेप्ट पाया जाता है पाकिस्तान में ख़वातीन अगर इंडिपेंडेंट मूव करना चाहें, इमिग्रेशन के प्रोसेस को कंटिन्यू करना चाहें, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी? क्या ऐसा मुमकिन है कि ख़वातीन चाहे अपने स्टडी वीज़ा के ऊपर या किसी जॉब के सिलसिले में आसानी से कनाडा जा सकती हैं? इसमें भी यही है कि क्राइटेरिया है, अगर आप उस पर पूरा उतरते हैं तो आप वेलकम। और उसके बाद ये कि वहाँ जाके औरतों के लिए बहुत सारे मौक़े मुहैया किए हुए हैं उन्होंने मुख्तलिफ़ तंजीमें बनाई हुई हैं जो आगे बढ़ के औरतों की हेल्प करती हैं हर मामले में। और दूसरा ये कि जहाँ तक रहने और सबका मसला है, तो वहाँ मैंने देखा है कि सिंगल वुमेंस जो हैं वो मिल के जो है वो एक साथ रह लेती हैं, तो इसलिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती और जाते ही साथ जॉब में उनको सहूलतें मिलती हैं। और बाकी ये कि हमारे जो रिटेन क्लाइंट्स होते हैं हम उनको कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस करा देते हैं, तो उससे ज़रा उनको जॉब का हुसूल आसान हो जाता है। सही। और दूसरा ये कि वहाँ दोस्तियाँ बड़ी अच्छी बन जाती हैं, आपस में एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं सब लोग, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। मैं तो इंकरेज करूँगी उन ख़वातीन को कि वो जाएँ, और उनको बहुत सारी सहूलत और बारात देती है गवर्नमेंट जिसको वो अवेल कर सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं। सही। अच्छा, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, एक तो इंडिपेंडेंट वुमेंस की बात हो गई, एक जो पूरी फैमिली शिफ्ट करती है, फिर अब फॉर एग्जांपल आमिर आपके साथ थे, आप भी वहाँ कनाडा शिफ्ट हुई, आपकी वहाँ पर क्या मसरूफियात हो सकती हैं? आपने घर भी देखना है, आपने जॉब भी देखनी है, बच्चों की भी तमाम तर काम देखना है, तो क्या वहाँ पर इस तरह की कुछ सहूलियात हैं? क्योंकि पाकिस्तान में तो हमें कुछ ऐसा नज़र नहीं आता कि जी आपने बच्चों को घर को साथ लेकर चलना है तो आपको थोड़ा सा फैसिलिटेट किया जा सके इन तमाम। देखिए, वहाँ मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी, आपको सबसे पहले जाकर ESL की क्लासेस देते हैं अगर आपकी इंग्लिश वीक है थोड़ी, तो उसमें साथ में आपको बच्चों का डे केयर भी मिलता है, तो आपके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता कि बच्चे हैं मेरे, मैं नहीं बढ़ सकती आगे। वहाँ मैंने देखा है कि हर सहूलत आपको साथ साथ देते हैं ताकि बच्चे जो है आपके लिए किसी प्रॉब्लम का बाइस ना बने। उसके अलावा जो सिंगल मॉम्स हैं उनको फ्री बच्चों की टेक केयर देते हैं। इसके अलावा जो है वो वुमेंस को मैंने देखा है कि वो आगे बढ़ के काम करती हैं, क्योंकि आपको पता है मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए। बिल्कुल ऐसा ही होता है। और जब हम कहीं जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करनी है। हाँ। कम वक्त में आप जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए उतना अच्छा होता है। हाँ, तो इसलिए जो है वो बच्चों की पढ़ाई का तो वहाँ मैंने प्रॉब्लम यहाँ वाला नहीं देखा। सही। कि पेरेंट्स जो है वो लगे हुए हैं बच्चों के साथ, आधा होमवर्क घर पे आ रहा है, लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं है। बल्कि हम शुरू में गए थे तो हमें ये प्रॉब्लम होती थी होमवर्क क्यों नहीं मिल रहा, तो मैं गई उनके टीचर से बात की, तो वो कह लगे कि ये जो वीकेंड होता है ना, ये फॉर फन होता है, ये होमवर्क के लिए नहीं होता, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन्हें स्कूल में पढ़ाएं। जो आप उन्हें घर में पढ़ाएंगे वो डिफरेंट होगा, हम उन्हें जो पढ़ाएंगे वो डिफरेंट होगा, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए आप हमें मौका दें कि हम उन्हें पढ़ाएं, और आप लोग जो है अपनी जो लैंग्वेज है वो उसको सिखाएं, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा लैंग्वेज आएगी बच्चा उतना इंटेलिजेंट। और फिर अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिल जाती है, कम्युनिटी की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी हो जाती है, तो कुछ गैदरिंग्स भी यकीनन ऐसी हो जाती होंगी डिफरेंट कम्युनिटीज़ की, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं मुख्तलिफ ममालिक से लोग आते होंगे, तो उसमें भी थोड़ा सा ख़वातीन बहल जाती होंगी, वरना ये होता है जी होम सिकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, सारे फैमिली मेम्बर्स हम पाकिस्तान छोड़ आए हैं, तो यहाँ आप क्या एक्टिविटीज़ होंगी? तो कुछ इस तरह की भी एक्टिविटीज़ होती रहती होंगी वहाँ? मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हैं। उसके अलावा आप जिन इदारों में एडमिशन लेते हैं पढ़ाई के लिए, उनके अपने प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। उसके अलावा जो है जब
آپ کی فرینڈشپ ہو جاتی ہے. جو سمر ٹائم جو ہوتا ہے وہ اس لحاظ سے بیسٹ ہوتا ہے کہ مختلف پکنکس ارینج ہوتی ہیں. اس میں آپ کو یہ کہ ایک دوسرے سے ملنے کا موقع ملتا ہے. آپ اپنی کمیونٹی کو بھی اور دوسری کمیونٹی کو بھی جانتے ہیں, کیونکہ کینیڈا از اے ملٹی کلچر کنٹری, تو اس لیے آپ کو پرابلم نہیں ہوتی. اب میرے جو بچے ہیں ان کو بنگالی بھی سمجھ میں آتی ہے, لبنانی بھی سمجھ میں آتی ہے, تو ہر زبان جو ہے وہ بچے جو ہے اس میں چیتا ہو جاتے ہیں. آپ صحیح. اچھا, لاک ڈاؤن کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ چیزیں نارملائز ہو رہی ہیں, تو یہ جو 2-2.5 سال کا عرصہ گزرا ہے کووڈ کا, کیا اس دوران بھی امیگریشن کا پروسیس اسی طرح سے چلتا رہا یا اس میں کچھ رکاوٹیں تھیں, پروگرامز رک گئے تھے, کنٹینیوشن نہیں تھی کسی طرح کی؟ ہاں, اس میں بات یہ ہوئی کہ لاک ڈاؤن سٹارٹ ہونے سے پہلے, جسٹ پہلے 1-2 ہفتے پہلے, منسٹر آف امیگریشن نے اعلان کیا, ایک بڑا ایمبیشیس اعلان کہ جی ہم 3 سالہ اعلان کر رہے ہیں, ورنہ 1 سال کا ہوتا ہے امیگریشن پلان. اس دفعہ ہم 3 سال کا کریں گے, اور 4 لاکھ پہلے سال میں, 4,01,000, پھر اس میں 10% ہم بڑھاتے چلے جائیں گے, اور 3 سالوں میں ہم 1 ملین سے زیادہ لوگوں کو ویلکم کریں گے. اور پھر لاک ڈاؤن شروع ہو گیا. جب لاک ڈاؤن شروع ہوا تو انہوں نے اپنی اسٹریٹجی کو چینج کیا. یعنی پروفائل آپ بنا سکتے ہیں, تھے پہلے بھی اور ابھی بھی بنا رہے ہیں ہم, لیکن اس میں انہوں نے اپنا زاویہ چینج کر لیا. انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو انہوں نے ٹارگٹ کر لیا. ان کو پتہ تھا کہ ہمیں بارڈرس کو کلوز رکھنا ہے, رسک ہے اس کے اندر, تو نیچرلی اگر بارڈر کلوز رہیں گے تو پھر ٹارگٹ کیسے پورا ہوگا. ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ وہاں پہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی کافی پذیرائی ہو رہی ہے, اور کینیڈا از اے گڈ پلیس ٹو اسٹڈی ایون فار پاکستانی اسٹوڈنٹس. میں کہتا ہوں کہ آپ کو زیادہ اپلائی کرنا چاہیے. ہمارے پڑوسی ملک سے بہت لوگ جا رہے ہیں, بہت اسٹوڈنٹس, تو پاکستان سے بہت کم تعداد ہے. تو اچھی ڈاکیومنٹیشن کر کے, کیونکہ ریفیوزل ریٹ بہت زیادہ ہے پاکستان کا کے اسٹوڈنٹس کا نا, وہ تقریباً 70% تک ہے. لیکن بہرحال اگر آپ اچھا کریں, وہاں پہنچیں, تو انہوں نے یہ کیا کہ جو اسٹوڈنٹس تھے انٹرنیشنل, ان کو ان کے ڈراز کرنا شروع کیے. کیونکہ ایک کلاس ہے وہاں پہ کینیڈا ایکسپیرینس کلاس کے نام سے, جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے امیگریشن کی. جب آپ گریجویٹ کر جاتے ہیں وہاں پر کسی کینیڈین انسٹیٹیوٹ سے ورک پرمٹ لے لیتے ہیں, پھر آپ اس امیگریشن کلاس کے تحت آپ اپلائی کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہمارے پاس تو لاکھوں ہیں, زیادہ فوکس ان پہ کر لیا. اب آہستہ آہستہ کر کے وہ دوبارہ ایکسپریس انٹری کے تحت فیڈرل پروگرام کی طرف آئیں گے, اور پروونسز نے تو ہمیں چاہ رکھا ہوئی ہے, وہ تو سلیکٹ کر ہی رہے ہیں. تو ایز سچ کوئی فرق نہیں پڑا پروونسز کی طرف سے. فیڈرل گورنمنٹ نے خالی روکے تھے اپنے فیڈرل کے ڈراز, جو کہ اب شروع ہونے کی امید ہے. باقی اسٹوڈنٹس کے اوپر کافی رجحان رہا. اسٹوڈنٹس بھی ٹریول نہیں کر پا رہے تھے بارڈر, بٹ اب وہ بھی کھل گیا. تو تھنگز آر گیٹنگ بیک ٹو نارمل. دس از دا رائٹ ٹائم فار پاکستانیز ٹو کنسیڈر applying for immigration, applying for student visas under skilled worker, business categories, جس میں بھی آپ ہو رہے ہیں. It's a good country to raise a family. صحیح. کوئی میسج آپ لاسٹ میں دینا چاہیں خاص کر کے پاکستانیوں کو, کیونکہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ صرف یوتھ ہی نہیں بلکہ ہر وہ شخص جو منتظر ہے کہ جی کوئی موقع ملے اور وہ پاکستان سے موو کر جائے, تو ان کو کسی فراڈ کیس میں بھی نہ پھنسیں, اور وہ لیگلی تمام تر پروسیس کو کمپلیٹ کرتے ہوئے اپنی امیگریشن بھی پاسبل بنا سکیں. ویسے تو بہت سارا میں مشورے دے سکتا ہوں کہ یوں کریں, لیکن جب آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو فلی ایجوکیٹ کرنا ہے آپ نے. اس میں بہت ممکن ہے کہ پھر آپ کو ضرورت بھی نہ پڑے کسی کی رہنمائی کی. اور اگر آپ کرنا بھی چاہتے ہیں, کسی کی رہنمائی لینا چاہتے ہیں, اور آپ لے رہے ہیں کسی آتھرائز ریپرزنٹیٹیو کی جو لائسنس ہے, ریکگنائزڈ ہے, تو بھی آپ کا جاننا ضروری ہے کہ آپ کس کیٹیگری میں جا رہے ہیں, کیا قانون ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ شارٹ کٹس کو اوائڈ کریں. آپ کوئی ڈاکیومنٹ ایسا نہ لگائیں خود بھی, اور اگر آپ کا جو یہاں پہ لوکل ایجنٹ, پہلے بات تو آپ اس کو لے ہی نہیں, اور اسی بات سے ہی آپ کو منحرف ہو جانا چاہیے اس سے ڈیل کرنے میں, کہ آپ کو مشورہ دے رہا ہے کہ میں یہ لگا دیتا ہوں. I mean, it's not the end of the world, right? آپ کی اپورچونیٹیز بہت ہیں دنیا بھر میں. کہیں ایسا نہ ہو آپ کوئی ڈاکیومنٹ لگا دیں, یا کوئی آپ کو کوئی لگا کے دے دے, اور پھر وہ ریفیوزل ہو جائے, اور پھر سارے راستے مسدود ہو جائیں آپ کے. کیونکہ یہ ساری کنٹریز انفارمیشن شیئرنگ پہ ہوتی ہیں, USA, UK, کینیڈا, آسٹریلیا. تو ایک بھی کنٹری میں میرا مشورہ یہ کہ آپ آنیسٹی کے ساتھ ڈیل کریں. اور اگر فرض کیا کہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے, تو اس میں وقت اور پیسے کے ضیاع نہ کریں, لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں, اور مطلب گیو اپ نہ کریں. نیچرلی محنت ہو سکتا ہے نا آپ کے پاس شارٹ کمنگس ہوں, وہ آپ پوری کر لیں, اور اس کے بعد اپلائی کریں. اگر وہ شارٹ کمنگس پوری کرنے کی کوئی امید نہیں ہے تو پیسے آپ اپنے ضائع نہ کریں, اور اپنی بیگمات کو جو ہے نا ہیپی رکھیں, تاکہ وہ آپ کو وہاں پر سپورٹ کریں, بیکاز ان کی ضرورت کافی پڑتی ہے ماشاء اللہ. بالکل. بہت شکریہ آپ دونوں کا, آپ لوگوں نے ہمیں وقت دیا, اور ہم نے بہت ساری نالج حاصل کی, اور کچھ ہم نے لوگوں کو بھی گائیڈ کرنے کی کوشش کی کہ ہر کسی کی باتوں میں نہیں آ جانا چاہیے, اور تھوڑی سی ویریفیکیشن کر لینی چاہیے, تاکہ اگر آپ موو کرنا چاہ رہے ہیں, اور اگر آپ جانا چاہ رہے ہیں کہ جی آپ بھی کینیڈا جانے کے خواہش مند ہیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ اپنی فیملی کے ساتھ موو کر لیں, تو
اس طرح کی فرمز کو تھوڑا سا ریسرچ کر لیجئے کہ جی کون صحیح ہے کون غلط ہے اور کون وہاں پر باقاعدہ طور پر رجسٹرڈ ہے جو آپ کو واقعی بہتر گائیڈ کر سکتا ہے، تو یقیناً دھوکے سے بھی بچ جائیں گے اور آپ کا پیسہ یا آپ کا جو تمام تر مالی نقصان ہے اس سے بھی آپ محفوظ رہ سکیں گے.